اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, today our lesson is O-Level اسلامیات فرسٹ اسلامک کمیونٹی میں. آج ہم ذکر کریں گے فیملی آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں گرینڈ سنز آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ اجمعین. حضرت امام حسن اینڈ حضرت امام حسین they are sons of حضرت علی اینڈ حضرت فاطمہ and grandsons of Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hazrat Imam Hassan was born in 15 Ramadan 3 in Medina. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam named him Hassan and his title was Shabbar. حضرت علی ان کا نام حرب رکھنا چاہ رہے تھے لیکن ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا. And حضرت امام حسین was born in 3rd Shaban 4 in Medina. And Holy Prophet ﷺ named him Hussein and his title was Shabbir. حضرت علی ان کا نام بھی حرب رکھنا چاہ رہے تھے لیکن ہولی پروفٹ ﷺ نے ان کا نام حسین رکھا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو پلے ود دیم. بڑا پیار کرتے تھے ان سے کھیلا کرتے تھے, ان کو کھلایا کرتے تھے. دے یوز ٹو کلائم آن دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وین ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز پروسٹیٹنگ ان دی پریئر. اکثر اوقات جب آپ ان سے کھیلتے تو جب آپ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے تو تب بھی یہ آپ کے ساتھ وہ کھیلنے کی کوشش کرتے کیونکہ بچے تھے تو آپ کے اوپر یہ سوار ہو جاتے, لیکن آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک یہ اپنی مرضی سے سائڈ پہ نہ ہٹتے. آپ اپنے سجدے کو اور لمبا کر دیتے. دے گاٹ دی اپرچونٹی ٹو ایکوائر دی نالج فرام دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی عمر میں انہوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نالج حاصل کیا, اور چھوٹی عمر میں نالج حاصل کیا ہوا یہ بہت پکا ہوتا ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said about them, Al-Hasan and Al-Hussein are leaders of young people in the paradise. And he said about Imam Hassan, this my son is a leader. Allah will reunite two great Muslim groups on his hand. When the Holy Prophet passed away, Hazrat Imam Hassan was 7 years and Hazrat Imam Hussein was 6 years old at that time. And after the 6th month, their mother Hazrat Fatima also passed away. Hazrat Ali took care about their education. They acquired a lot of knowledge from their father. First 3 Khalifas, Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved them very much. کیونکہ یہ صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے, اس لیے سارے صحابہ کرام سے بہت پیار کرتے تھے. خاص طور پہ فرسٹ 3 خلیفہ بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. They used to take water to Hazrat Usman when he was besieged in his house by rebels in 35 AH. جب حضرت عثمان کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور کچھ ہپوکرائٹس نے ان کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تو حضرت عثمان کو پانی پہنچانے کے لیے حضرت علی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی, حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی, اور یہ پانی لے کے جانے کی کوشش کرتے تھے. اور they also defended the house of Hazrat Usman when the rebels wanted to kill Hazrat Usman. When Hazrat Ali became Khalifa, they were with their father. They helped their father in his caliphate. Imam Hassan was appointed in charge of Baitul Mal. دونوں بھائی اپنے باپ کی مدد کرتے تھے لیکن کیونکہ امام حسن بڑے تھے
تو اس لیے ان کو بیت المال کا انچارج بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا. They participated in the Battle of Camel, Battle of Safin and Battle of Nahrawan. They remained side by side with their father in every step of the caliphate. After the martyrdom of Hazrat Ali, people of Kufa nominated Hazrat Imam Hassan as caliph. Muawiyah, the governor of Syria, rejected his nomination and moved his forces against him. Hazrat Imam Hassan reacted slowly as he did not want fights between the Muslims. کیونکہ امام حسن جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان آپس میں نہ لڑیں، کیونکہ جو لڑائیاں حضرت علی کے زمانے میں ہوئی تھیں، بیٹل آف کیمل، صفین اور نہروان، اس میں دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون ہوا تھا. اس لیے چاہ رہے تھے کسی طرح یہ اب خون دوبارہ نہ ہو، دوبارہ فائٹ نہ ہو، تو مسلمانوں کی کس طرح آپس میں صلح ہو جائے. تو ہی روٹ اے لیٹر ٹو معاویہ ٹو پیچ اپ، اور معاویہ agreed and gave him blank paper and asked him to write whatever he wishes. جب حسن نے معاویہ کو خط لکھا کہ وہ ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو معاویہ نے اس بات کو ایگری کیا اور کہا کہ ان کو ایک بلینک پیپر دیا، اس کے اوپر سائن کر کے اسٹیمپ لگا کے کہا کہ اس پہ جو مرضی لکھ لیں، مجھے بغیر سنے ہی قبول ہے. حضرت امام حسن renounced caliphate. In this way he fulfilled the Prophet ﷺ prediction. امام حسن نے خلافت چھوڑ دی اور اس طرح انہوں نے جو حضرت پاک ﷺ کی پریڈکشن تھی کہ میرا یہ نواسا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، تو وہ صلح امام حسن نے کروا دی کہ خلافت چھوڑ کے تو مسلمانوں کے جو 2 گروپ تھے بنے ہوئے ان کے درمیان صلح کرا دی اور خلافت کی قربانی دی. یہ بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے دی کہ اپنی خلافت کو چھوڑ کے، اپنی حکومت چھوڑ کے وہ معاویہ کو دے دی، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر جو بہت لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ ختم ہو گئیں. His caliphate was less than a year. After this, he with his family settled in Medina. کیونکہ حضرت علی جو تھے یہ اپنی فیملی کو لے کے کوفہ چلے گئے تھے، کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا تھا، لیکن امام حسن نے صلح کرنے کے بعد اپنی فیملی کو لے کر کوفہ سے دوبارہ مدینے میں سیٹل ہو گئے. He was poisoned by his wife جودا. جو ان کی وائف تھی جودا، وہ اس فیصلے سے یہ ناراض تھی، اور کوفے والے بھی اس فیصلے سے ناراض تھے کہ آپ نے صلح کیوں کی ہے. تو ان کی وائف جو جودا تھی، جو ہپوکریٹ سے مل چکی تھی، اور اس نے حسن کو زہر دے دیا. On death bed, he handed over the imamat to his younger brother Hazrat Hussain. He was martyred in 28 Safar 50 AH and buried in Medina. After the death of Muawiyah, his son Yazid became Khalifa. Imam Hussain did not accept Yazid as caliph. جب حضرت حسن نے صلح کی تھی تو امام حسین بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بھی صلح کر لی. تو کوفے کے لوگوں نے امام حسن کو بھی دوبارہ یہ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ آپ صلح توڑ دیں، یہ صلح آپ کے بھائی نے کی تھی معاویہ سے، آپ اس صلح کو توڑ کے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو آپ کے باپ کی حکومت دوبارہ دلائیں گے. لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ جو صلح میرے بھائی نے کی وہ میں نے کی، میں اس صلح کو نہیں توڑوں گا. لیکن جب معاویہ بھی فوت ہو گئے تو اس وقت پھر کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو دوبارہ کہا کہ آپ نے بھی یزید کو خلیفہ نہیں مانا، ہم بھی اس کو خلیفہ نہیں مانتے، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں کوفہ میں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور آپ کے باپ کی حکومت آپ کو دلائیں گے. تو پیپل آف کوفہ انوائٹڈ امام حسین ٹو لیڈ این اپرائزنگ اگینسٹ یزید. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کی بات کا اعتبار کرتے، he sent his cousin مسلم بن عقیل، یہ مسلم بن عقیل بن ابو طالب، یہ ان کے کزن تھے، ان کو بھیجا to see the situation. When Muslim bin Aqil reached Kufa, he saw Kufian support for Hazrat Imam Hussain. He sent a letter to Hazrat Imam Hussain telling him to come immediately. کہ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے کوفہ میں، تو کوفے کے لوگوں نے بہت اچھی سپورٹ ان کو دی،
اور سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ آن دی بہاف آف امام حسین ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو امام مسلم بن عقیل نے فوری طور پہ خط لکھا امام حسین کو کہ جلدی آپ کوفے پہنچیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ کی فیور میں ہیں. آفٹر ڈسپیچنگ دی لیٹر مسلم بن عقیل واز کیپچرڈ بائی دی گورنر آف کوفہ اینڈ کلڈ. لیکن جو ہی انہوں نے خط لکھ دیا تھا اور وہ خط انہوں نے ڈسپیچ کر دیا تھا، اس کے بعد یزید نے گورنر چینج کر کے بہت اسٹرکٹ گورنر لگایا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا. اس نے مسلم بن عقیل کو اریسٹ کیا اور ان کو شہید کر دیا. اسٹرکٹ میئرز ور ٹیکن اگینسٹ حسین سپورٹرز ان کوفہ. مین وائل حضرت حسین لیفٹ مدینہ فار مکہ ان رجب 60 AH. اور حضرت امام حسین جو تھے وہ مدینے سے مکہ آ گئے اس نیت سے کہ حج پرفارم کریں گے اور اس طرح وہ کوفے کے اندر یزید کی کچھ سختیوں سے بچ جائیں گے. حضرت امام حسین جب مکے پہنچے تو وہاں بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے ان کے لیے، تو اور مور اوور کہ ان کو وہ خط مل گیا جو مسلم بن عقیل نے ان کو لکھا تھا کہ آپ جلدی کوفہ پہنچیں، تو اس لیے آپ نے پھر مکہ بھی چھوڑا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے. سینسنگ ٹریول ڈیورنگ حج he set out from Mecca towards Kufa with his family members and close supporters on 8th Zulhaj 60 AH. Muslims advised him against this. People he met on his way also cautioned him, but he did not be turned aside. اور مسلمانوں نے ان کو روکا بھی کہ کوفے کے لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہیں، آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، ان کی بات کا اعتبار نہ کریں. لیکن آپ نے کسی کی بات نہیں سنی اور آپ چل پڑے. راستے میں لوگوں نے بھی ان کو بہت خبردار کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ وہ چلتے رہے اور کسی کی بات کا دھیان آپ نے نہیں دیا. His will strengthened when he heard that his supporters had been killed in Mecca and troops had been sent against him. On 7 Muharram 61 AH, he camped at Karbala, a desert near Kufa. کوفہ کے بارڈر پر جو کربلا کا میدان تھا وہاں آپ پہنچے ہیں 7 محرم کو. تو نیکسٹ ڈے the Kufian army surrounded the camp and prevented anyone from taking water from river Euphrates. انہوں نے کیمپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور ان پہ سختی کی اور کسی کو بھی ریور سے پانی لینے نہیں دیا، اس سے روکے رکھا. Negotiation took place for some days but failed. کچھ نیگوسیشن ہوئی اور وہ ان کو مجبور کرتے رہے امام حسین کو کہ آپ یا تو واپس چلے جائیں یا یزید کی بیعت کر لیں، لیکن آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ کسی قیمت کے اندر بھی وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے. Battle began with 72 people of Hussein's and 4,000 Kufian troops on 10th Muharram 60 AH. یہ کوئی نمبر ایسے نہیں تھے کہ جن کے درمیان کوئی جنگ وہ ہو، لیکن 72 پیپل نے وہ کارنامے دکھائے کہ انہوں نے جو ہزاروں کی تعداد میں کوفین ٹروپس تھے ان کو روکے رکھا اور بہت سخت مقابلہ کیا. Gradually, Hazrat Hussein's supporters were killed one by one. His camp was set on fire. When a handful of supporters were left, they went to river to get water, but they were surrounded. Hazrat Hussain resisted but was struck down due to being outnumbered. His head was cut off, taken to Ubaidullah ibn Ziyad, governor of Kufa, and then to Caliph Yazid at Damascus. آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کے بعد اس پہ بس نہیں کی
بلکہ آپ کا سر مبارک اس کو کاٹ کے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور اس کے بعد یزید کے پاس لے جایا گیا۔ His body was buried at کربلا عراق۔ سر مبارک آپ کا دمشق میں وہ دفن کیا گیا اور جو باڈی مبارک تھی اس کو کربلا میں دفن کیا گیا۔ Dear students, it is our lesson today. I hope you all understood. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔